السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ابھی انفوان شباب میں تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کے رموز و اسرار سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے دیدار نبی کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے روئیں میں سرایت کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ہر چیز کو بھلا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربیہ تجھ پر افسوس ہے، بھلا تو اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض پیش کر دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہو گئی تو تیرے نصیب جاگ اٹھیں گے، تجھے قرب کی سعادت نصیب ہوگی اور محبت میں کامیابی بھی، علاوہ ازیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت تیری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از راہ کرم مجھے اپنا خادم بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ ذہی قسمت واہ خوش نصیبی، میں خوشی سے جھوم گیا اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میں اسی دن سے سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جہاں چلتے میں چلتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھتا، جس طرف بھی رخ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہوتا۔ جب آپ میری طرف نگاہ اٹھاتے تو میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے با ادب آ کھڑا ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے میں اس کام کو سر انجام دیتا۔ اس طرح میں دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتا۔ جب نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو کہیں جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کام خود کرنا پڑے۔ یہ میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتے۔ بسا اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجد میں آ کر سورۃ فاتحہ بار بار پڑھتے۔ بسا اوقات سمیع اللہ لمن حمیدہ کی لذت بھری آواز مجھے سنائی دیتی۔ یہ کلمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال کیف و سرور اور لذت آشنائی کے انداز میں بار بار دہراتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بدلہ اس سے بہتر انداز میں دیتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری خدمات کا صلہ دینے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعب کے فرزند ربیہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے مانگو کہ آج تجھے عطا کر دوں۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میرے نصیب کے کیا کہنے کہ شاہی امم سلطان مدینہ کی نظر کرم آج مجھ پر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب سوچ لیجیے، میں ایک مفلس کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس کوئی گھر تھا، نہ بیوی، نہ مال۔ دیگر صحابہ کی طرح مسجد کا چبوترا میرا ٹھکانہ تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔
جب کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس میں سے تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیا کرتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال و دولت کا سوال کروں تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح صاحب مال و دولت، رفیقہ حیات اور اولاد والا بن سکوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آیا، اے ربیہ، افسوس تو کیا سوچ رہا ہے؟ یہ دنیا تو ڈھلتی چھاؤں ہے یا فنا ہو جائے گی، اس میں تیرا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے مل کر رہے گا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں بڑا مقام ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی طلب کو بارگاہ عزتی میں رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگنا ہے تو آخرت کی بھلائی مانگو۔ یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیہ کیا ارادے ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا خوب، یہ مطالبہ کرنے کی سوچ کس نے پیدا کی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی نے مجھے یہ مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگو تو پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کا مطالبہ کروں، پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ یہ سوچ کر میں نے آپ سے مطالبہ کر دیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ میں نے برجستہ کہا، ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اس طرح جنت میں رفاقت کا میسر آنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ مژدہ جاں فضا سن کر زیادہ وقت عبادت میں مصروف منہمک رہنے لگا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، ربیہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کیا، میں برزائے ورغبت تیار ہوں، جو آپ کا حکم سار آنکھوں پر۔ میں اور میرا یہ نصیب زہ قسمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، فلاں گھر جاؤ، اہل خانہ سے میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ربیہ کو اپنا داماد بنا لو۔ میں شرماتا اور جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی حیل و حجت کے وہ مجھے اپنا بیٹا بنانے کے لیے تیار ہو گئے اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگے کہ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سار آنکھوں پر، ہم انہیں اور ان کے بھیجے ہوئے پیغام رساں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر انتخاب زہ قسمت، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آئیے تشریف رکھیے۔ چشم ما روشن، دل ما شاد۔ اس کے بعد بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا اور میں شاداں و فرحان اپنی قسمت پر ناز کرتا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو واقعی ہی قابل رشک گھرانہ ہے۔ آپ کا حکم سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں اپنی بیوی کے لیے مہر کہاں سے لاؤں؟
یہ سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کے لیے سونے کی ڈلی کا انتظام کرے، اور انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے کی ڈلی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سونے کی ڈلی لے جاؤ اور اہل خانہ سے کہنا یہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، اسے قبول فرمائیے۔ میں ان کے پاس گیا، سونے کی وہ چھوٹی سی ڈلی پیش کی، انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قبول کیا۔ میں ان کے اخلاق اور خندہ پیشانی سے بے حد متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باخدا وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی مانند سونے کی ڈلی دیکھ کر انہیں کوئی ملال نہ ہوا، بلکہ وہ کہنے لگے یہی بہت ہے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اب میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے سردار بنو اسلم کو بلا کر لاؤ۔ اسے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بریدہ اپنی قوم کے اس فرد کی خوشی میں شامل ہوتے ہوئے ایک مینڈے کا انتظام کرو تاکہ یہ ولیمہ کی سنت ادا کر سکے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک موٹا تازہ مینڈا خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تجھے آٹا دے دے۔ میں ان کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ برتن میں جو کا آٹا پڑا ہے لے جاؤ۔ میں نے اسے کپڑے میں ڈالا، تقریباً 20 سیر تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اناج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور ہمدردی اور محبت کے صدقے جاؤں کس قدر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دل جوئی کا خیال ہے۔ مینڈا اور آٹا لے کر میں سسرال کے گھر گیا اور یہ دونوں چیزیں ان کے سپرد کی تاکہ ولیمے کا انتظام ہو سکے۔ انہوں نے کہا، روٹی ہم تیار کر لیتے ہیں اور یہ جانور اپنے دوست احباب سے کہیں کہ ذبح کر کے وہ پکا دیں۔ لہٰذا میری قوم کے چند افراد نے اسے ذبح کیا اور پکایا۔ روٹی اور سالن تیار ہو گیا۔ میں نے محسن انسانیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، جو آپ نے بخوشی قبول کی اور اس میں شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین سے ملحق زمین کا ایک ٹکڑا مجھے الاٹ کر دیا۔ اس طرح دنیا کے مال کا میرے گھر ورود ہونے لگا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک کھجور کے درخت کی وجہ سے میرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ درخت میرا ہے کیونکہ یہ میری زمین میں ہے۔ وہ فرمانے لگے، یہ درخت میرا ہے اور ایک عرصہ سے میری ملکیت ہے۔ جب میں نے اپنی ملکیت پر اصرار کیا تو انہیں غصہ آ گیا اور مجھے جلی کٹی سنانے لگے۔ میں خاموش ہو گیا۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ بہت پریشان ہوئے، غم و اندوہ سے کبیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے، ربیہ مجھے معاف کر دو، یا ویسے ہی کلمات مجھے جو میں نے تمہیں کہے ہیں تاکہ دنیا میں ہی حساب بے باک ہو جائے۔ میں نے کہا، باخدا میں آپ کو ایسا کہنے کی جرت نہیں کروں گا۔ تو جلال میں آ کر کہنے لگے، اگر بدلہ نہیں لوگے تو میں تمہاری شکایت بارگاہ رسالت میں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ میری قوم کے چند افراد بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ وہ میرے کان میں کہنے لگے، یہ بھی عجیب ماجرا ہے، غصے کا نشان بھی تجھے ہی بنایا گیا اور الٹی شکایت بھی تیری ہونے لگی۔ میں نے یہ سن کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جانتے ہو یہ کون ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سن لو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مسلمانوں کے محسن ہیں۔ خبردار اگر ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تم یہیں سے واپس چلے جاؤ، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔
وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں پیش ہو کر سارا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، ربیہ کیا بات ہے؟ میں نے ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ غصے میں آ کر جس طرح انہوں نے مجھے کہا ویسے ہی میں ان سے بدلہ لوں، بھلا میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن اب یہ کہو کہ الہی میں نے سچے دل سے ابو بکر کو معاف کیا۔ میں نے جب یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے فوراً خوشی سے آنسو جاری ہو گیا اور فرمانے لگے، ربیہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے آزاد الخلفاء ان خلافت الخلفاء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی الہام اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کرامات نقل کی ہیں۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، امرا ایک مرتبہ ایک لشکر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی دور دراز مقام میں مشغول جہاد تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے آپ نے بلند آواز سے کہا، لبیکا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بات ہے، یہاں تک کہ وہ لشکر واپس آیا اور سردار لشکر نے فتوحات کا بیان شروع کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو رہنے دو، اس شخص کا حال بیان کرو جس کو تم نے جبرن پانی میں بھیجا تھا، اس پر کیا گزری؟ سردار لشکر نے کہا، امیر المومنین اللہ کی قسم میں نے اس کے ساتھ بدی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم لوگ ایک پانی پر پہنچے جس کی گہرائی کی حد معلوم نہ تھی کہ اسے عبور کیا جا سکے، لہٰذا میں نے اس شخص کو برہنہ کیا اور پانی میں بھیجا۔ ہوا بہت ٹھنڈی تھی، اس شخص پر ہوا کا اثر ہو گیا اور اس نے فریاد کی، وا امرا۔ اس کے بعد وہ شخص سردی کی شدت سے انتقال کر گیا۔ جب لوگوں نے یہ قصہ سنا تو وہ سمجھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی لبیک اس مظلوم کے جواب میں تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سردار لشکر پر شدید غصہ کا اظہار کیا اور مقتول شخص کے اہل و عیال کو خون بہا ادا کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی خبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے مستقبل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی عادلانہ خلافت کی خبر دی تھی۔ چنانچہ ایک روز خواب سے بیدار ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو عمر ابن خطاب کی نسل سے ہوگا اور عمر ابن خطاب کی روش اختیار کرے گا۔ یہ اشارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی طرف تھا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں۔ نمبر 3، زلزلے کا رک جانا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں زلزلہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور ایک ذرہ زمین پر مار کر فرمایا، ساکن ہو جا، کیا میں تیرے اوپر عدل نافذ نہیں کیا؟ فوراً زلزلہ رک گیا۔ نمبر 4، دریائے نیل کا جاری ہونا۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس رسم سے روک دیا۔ جب دریا سوکھنے لگا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا۔ جواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرما کر دین اسلام ایسی وحشیانہ جاہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ بھیجا جس کا مضمون یہ تھا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اب اللہ کے نام پر جاری رہنا۔ اس خط کے ڈالتے ہی دریائے نیل بڑھنا شروع ہوا، پچھلے سالوں کی بنسبت 6 گز زیادہ بڑھا اور اس کے بعد سے نہیں سوکھا۔ نمبر 5، یا ساریہ۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے کہ یک بلند آواز سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع کر دیا۔ تمام حاضرین کو حیرت تھی کہ یہ بے ربط جملہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے کیسے نکلا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے بے تکلفی زیادہ تھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آج آپ نے خطبہ کے درمیان یا ساریۃ الجبل کیوں فرمایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک لشکر کا ذکر کیا جو عراق میں بمقام نہاوند جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول تھا۔ اس لشکر کے امیر حضرت ساریہ رحمۃ اللہ تھے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور دشمن کی فوج سامنے سے بھی آ رہی ہے اور پیچھے سے بھی آ رہی ہے، جس کی ان لوگوں کو خبر نہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل قابو میں نہ رہا اور میں نے آواز دی کہ اے ساریہ، اس پہاڑی سے مل جاؤ۔ تھوڑے دنوں بعد جب ساریہ کا قاصد آیا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ لڑائی میں مشغول تھے کہ یک آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل۔ اس آواز کو سن کر ہم لوگ پہاڑ سے مل گئے اور ہم کو فتح ملی۔ نمبر 6، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام۔ بعد وفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کو کفن پہنایا گیا تو ان کے سینے سے گنگناہٹ محسوس ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کلام کیا۔ فرمایا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی کتاب میں سچے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے کاموں میں کمزور اور اللہ کے کاموں میں طاقتور ہیں، اگلی کتاب میں سچے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے طاقتور اور ایمانت دار ہیں، اگلی کتاب میں وہ سچے ہیں۔ عثمان بن عفان انہی تینوں کے منہاج روش پر 4 سال گزار چکے ہیں اور 2 باقی ہیں۔ فتنے قریب آ گئے اور طاقتور نے کمزور کو کھا لیا، یعنی ایسا ضرور ہوگا گویا کہ ہو چکا۔ قیامت قائم ہوگی اور عنقریب تمہارے پاس عریس نامی کنویں کی خبر آئے گی، اور وہ بری چیز ہے۔ اس کنویں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر والی انگوٹھی گر گئی اور تمام پانی نکالنے اور بہت ڈھونڈنے کے باوجود نہ مل سکی۔ بروایت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم از امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوئی رحمۃ اللہ تعالی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔